العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ کرام، نور الایضاح کتاب الحج کا یہ تیسرا سبق ہے، جس میں ہم حج کے صحیح ہونے کی شرطیں اور حج کے وقت کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. حج واجب بھی ہو گیا اور ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرطیں بھی پائی گئی، تو اب جب کوئی شخص حج کرنے کا ارادہ کرے، حج کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکل جائے، تو حج کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہوں گی اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو 3 شرطیں یہاں پر ذکر کی ہے. عبادات میں شرطیں عبادت پر مقدم ہوتی ہیں اور ارکان عبادت میں داخل ہوتے ہیں. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، وہ نماز پر مقدم ہے، اور قیام رکن ہے، وہ نماز میں داخل ہے. اسی طرح حج کی جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں وہ اس سے خارج ہیں، لیکن حج کا صحیح ہونا ان پر موقوف ہے، اور جو ارکان ذکر کیے جائیں گے وہ داخل حج ہوں گے. تو لکھتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْحَجِّ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ وَهِيَ، حج کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اور وہ یہ ہیں. پہلی شرط احرام ہے، احرام باندھنا. جب حاجی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو تو میقات سے پہلے اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. میقات کسے کہتے ہیں اور کہاں ہیں، کتنے ہیں، یہ پوری تفصیل آگے آ رہی ہے. تو میقات پر پہنچنے سے پہلے اسے صفائی پاکی حاصل کر کے احرام کی نیت سے 2 چادریں اوڑھنی ہوں گی اور اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہوں گے، اور دل سے نیت کر لے کہ میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، حج کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور زبان سے تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، اسے تلبیہ کہا جاتا ہے. تو جب وہ یہ اعمال کر لے گا تو گویا کہ اس کا احرام ہو گیا، احرام باندھ لیا. تو یہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ دل میں نیت کرنے اور زبان سے تلبیہ پڑھنے کے مجموعے کا نام احرام ہے، اور یہی حج کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے. الاحرام وهو عبارۃ عن مجموع النیت فی القلب والتلبیۃ باللسان. پہلی شرط احرام ہے، اور وہ دل میں نیت کرنے اور زبان سے تلبیہ پڑھنے کے مجموعے کا نام ہے، مجموعے سے عبارت ہے. دوسری شرط یہ بیان کر رہے ہیں کہ احرام اس وقت باندھا جائے، اس وقت میں ہو جو حج کے لیے شرعاً طے شدہ ہے. تو حج کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ آگے آ رہا ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن. تو اسی وقت میں احرام پایا جائے، وقت سے پہلے بھی نہیں اور وقت کے نکلنے کے بعد بھی نہیں. تو شرعاً جو وقت طے ہے اس میں احرام ہو. اسی طرح حج کے جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی ارکان شریعت نے جس طرح مقرر کیے ہیں، جس وقت میں مقرر کیے ہیں، اسی وقت میں وہ اعمال پائے جانے چاہیے. وقوف عرفہ کے لیے جو دن طے ہے اسی دن وقوف عرفہ ہو،
طواف زیارت کے لیے جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں طواف زیارت کیا جائے۔ تو وَأَن يَقَعَ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا لِلْحَجِّ، حج اس وقت میں واقع ہو، اس وقت پایا جائے جو شریعت نے حج کے لیے طے کیا ہے، محدد اور متعین کیا ہے۔ تو احرام بھی اس وقت میں پایا جائے اور حج بھی اس وقت میں پایا جائے جو حج کے لیے شرعاً محدود ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے بیوی سے ہم بستری نہ پائی جائے۔ اگر بیوی حج میں ساتھ ہے تو احرام کے ممنوعات اور محظورات میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اس سے جنسی خواہش پوری نہ کرے۔ تو وقوف عرفہ سے پہلے اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو گئی تو اس کا حج باطل ہو گیا، اس کا حج درست نہیں ہوا۔ اور وقوف عرفہ کے بعد کے بارے میں کیا ہے تو وہ تفصیل آگے آئے گی۔ البتہ وقوف عرفہ سے پہلے اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو گئی تو حج باطل ہو گیا، فاسد ہو گیا۔ تو یہ تیسری شرط ہے، وعدم الجماع قبل الوقوف بعرفہ، اور عرفہ میں وقوف کرنے سے پہلے، ٹھہرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ جماع نہ پایا جائے، ہم بستری نہ پائی جائے۔ تو یہ تین شرطیں ہیں، اگر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں، پوری ہوتی ہیں تو حج کی صحت مانی جائے گی، اور اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے تو حج کا آغاز ہی درست نہیں ہوا۔ اب یہ واضح فرما رہے ہیں کہ حج کا وقت کیا ہے۔ تو شریعت نے حج کے لیے جو وقت متعین کیا ہے، محدد کیا ہے، وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج یہ جانے پہچانے چند مہینے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اشہر معلومات کی وضاحت فرمائی ہے کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ تو شوال میں کسی نے حج کا احرام باندھا، درست ہے۔ ذی القعدہ میں باندھا، درست ہے۔ ذی الحج کے شروع کے دنوں میں وقوف عرفہ سے پہلے باندھا، درست ہے۔ لیکن اب وقوف عرفہ کا وقت چلا گیا، اب کوئی احرام باندھ رہا ہے تو اس کے احرام کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں کہا گیا کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن، تو 11، 12، 13 کو بھی حج کے اعمال ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، مگر اس کا مدار پہلے کے 10 دنوں پر ہے۔ اگر پہلے کے 10 دنوں میں احرام پایا گیا، وقوف عرفہ پایا گیا، تو پھر حج کے اعمال کی تکمیل 11، 12 اور 13 دن میں ہوگی۔ لیکن اگر پہلے ہی احرام نہ پایا گیا، حج کا آغاز نہ پایا گیا، تو پھر 11، 12، 13 میں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو 10 دن کہہ کے ان دنوں کو نکالا نہیں ہے، وہ دن تابع ہیں، اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ اگر ان 10 دنوں میں احرام نہیں پایا گیا تو پھر ان 3 دنوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلِلْحَجِّ وَقْتٌ حَدَّدَهُ الشَّرْعُ، حج کا ایک وقت ہے جسے شریعت نے محدد کیا ہے، طے کیا ہے، متعین کیا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ شَوَّالٍ وَشَهْرُ ذِي الْقَعْدَةِ وَعَشْرَةُ الْأَيَّامِ الْأُولَى مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، اور وہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہے۔ قال اللہ تعالی، حق تعالی کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، جانے پہچانے ہیں۔ وقد بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما ذکرناہ،
اور جو ہم نے ذکر کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو یہ 3 مہینے ہیں۔ اب اگر کوئی اس وقت سے پہلے احرام باندھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کے گزرنے کے بعد تو احرام باندھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر کوئی احرام باندھتا ہے، مثلا رمضان میں باندھ لیتا ہے، شوال میں چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے پہلے احرام باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب احرام باندھنے والا اگر احرام کی ممنوعات سے، احرام میں جن چیزوں کی پابندی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے پر قادر ہو، مطمئن ہو، تب بھی مکروہ ہے، اور اگر مطمئن نہ ہو تب بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ مہینے طے فرما دیے ہیں۔ اب اگر کوئی رمضان میں باندھ رہا ہے تو اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ آگے حکم واضح ہو گیا کہ حج کا کیا حکم ہوگا، تو کراہت تحریمی کے ساتھ حج ادا ہوگا، اس لیے شوال سے پہلے رمضان وغیرہ میں حج کا احرام نہیں باندھنا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں وَيُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ إِيقَاعُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ، اس وقت سے پہلے حج کا احرام باندھنا، ایقاع الاحرام، احرام واقع کرنا، احرام باندھنا اس وقت سے پہلے مکروہ تحریمی ہے۔ یکرہ کراہت تحریم، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہو۔ سواء امن المحرم على نفسه الوقوع في محظورات الاحرام ام لم یأمن، خواہ احرام باندھنے والا اپنے اوپر احرام کی ممنوعات میں پڑھنے سے مطمئن ہو، پرامن ہو یا مطمئن نہ ہو، اسے خطرہ ہو کہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ محظورات احرام ممنوعات کو کہا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں انسان کے لیے منع ہو جاتی ہے، جن کی پابندی انسان کے لیے لازم ہوتی ہے، ان کو محظورات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کی پوری تفصیل آگے آئے گی۔ ارکان الحج، حج کے ارکان۔ وللحج رکنان، حج کے 2 رکن ہیں۔ بعض لوگ احرام کو بھی رکن مانتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے، فرض تو ہے لیکن رکن نہیں ہے، شرط ہے۔ تو احرام جب شرطوں میں آ گیا تو رکن صرف 2 رہے۔ اولہما الوقوف بعرفہ ولو لحظۃ، پہلا رکن عرفہ میں وقوف کرنا ہے، گرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ تو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو، آدھ پون گھنٹے کے لیے بھی ہو، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر صرف اس طے شدہ وقت میں احرام سے وہ گزر گیا تب بھی یہ رکن پایا جائے گا۔ تو وقوف عرفہ گرچہ لحظتاً تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ 9ویں ذی الحج میں زوال سے لے کر 10ویں ذی الحج کے طلوع فجر تک۔ تو ذی الحج کی جب 9ویں تاریخ ہو تو 9ویں تاریخ میں زوال کے وقت سے، یعنی 10-11 بجے کے بعد سے لے کر 10ویں تاریخ عید الاضحیٰ کے دن طلوع فجر تک ہے۔ تو اس وقت میں اگر وہ عرفات کے میدان میں پہنچا، وہاں رہا، تو اس کا یہ حج کا رکن اعظم پایا گیا۔ یہ تو پورا وقت بتلا دیا گیا، زوال سے لے کر 9ویں تاریخ کی زوال سے لے کر 10ویں ذی الحج کے صبح صادق تک۔ افضل وقت کیا ہے؟ تو افضل وقت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے وقوف کرے، کھڑا ہو اور دعا کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو زوال کے وقت وہاں پہنچ جائے، پھر ظہر کی، عصر کی نماز عرفات کے میدان میں
ایک ساتھ ادا کرے، اور اس کے بعد جب سورج غروب ہونے کو آئے تو غروب ہونے سے کچھ پہلے وقوف کرے، کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اور مسلسل کھڑا رہے، دعا کرتا رہے، مناجات میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ پہلا رکن ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو حج ختم ہو گیا، حج کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اولہما، ان دونوں میں سے پہلا رکن، الوقوف بعرفۃ ولو لحظۃ، عرفہ میں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، گرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ ووقت الوقوف بعرفۃ من زوال یوم التاسع من ذی الحجۃ الی طلوع فجر یوم العاشر منہ، اور عرفہ میں وقوف کا وقت 9 ذی الحج کی زوال سے لے کر 10ویں ذی الحج کے صبح صادق کے طلوع تک ہے۔ والافضل ان یقف قبل غروب الشمس، اور زیادہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے وقوف کرے۔ وَأَن يَسْتَمِرَّ وَاقِفًا إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ، اور مسلسل کھڑا رہے، وقوف کرتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ وَثَانِيهِمَا طواف الزیارہ، اور دوسرا رکن طواف زیارہ ہے۔ طواف کی کئی قسمیں ہیں، کئی نام ہیں، ایک طواف قدوم ہے، ایک طواف الوداع ہے۔ تو یہاں پر جو حج کا رکن ہے وہ طواف زیارت ہے، جس کو طواف الافاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو طواف الزیارت یا طواف الافاضہ ہے، یہ عرفات میں وقوف کرنے کے بعد ہوگا۔ مکہ جاتے ہی جو طواف کیا جاتا ہے تو وہ طواف قدوم ہوتا ہے، وہ رکن نہیں ہے۔ رکن وہ طواف ہے جو عرفات سے واپس آنے کے بعد کیا جائے، اس کو طواف الزیارت بھی کہتے ہیں اور طواف الافاضہ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوٹ کر آنا، تو لوٹ کے آنے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ کہتے ہیں۔ تو یہ حج کا دوسرا رکن ہے، طواف الزیارہ، حول الکعبۃ 7 مرات، کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا۔ اب 7 چکر ہیں، کسی نے 4 چکر لگائے، باقی چکر چھوٹ گئے، بے ہوش ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر اکثر چکر لگا دیے، یعنی 4 لگا دیے، 5 6 لگا دیے تو کل کے قائم مقام ہوں گے، لیکن اگر 4 سے کم لگائے، 3 ہی چکر لگائے اور اکثر چھوٹ گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بہتر اور افضل تو وہی ہے کہ پورے 7 چکر لگائے، لیکن 7 چکر میں سے کسی وجہ سے کوئی ایک چکر چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم 4 ہونے ضروری ہیں، 4 سے کم ہوئے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر 4 چکر لگائے کان مؤدیا للرکن، رکن ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ اکثر کو کل کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ للاکثر حکم الکل ایک مشہور قاعدہ ہے، تو اس کے اعتبار سے اگر اکثر چکر لگا دیے، 4 چکر لگائے تو کل کے قائم مقام ہو جائیں گے، اور اگر 3 لگائے، 2 لگائے تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ وثانیہما طواف الزیارت حول الکعبۃ 7 مرات، اور دوسرا رکن طواف زیارت ہے، کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا ہے۔ وَيَقُومُ أَكْثَرُ هَذِهِ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ مَقَامَ الْكُلِّ فِي حَقِّ الرُّكْن، اور رکن کے حق میں ان 7 چکروں میں سے اکثر کل کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اشواط یہ شوط کی جمع ہے، ایک چکر کو شوط کہا جاتا ہے۔ تو ان 7 چکروں میں سے اکثر یعنی 4 رکن کی ادائیگی کے حق میں کل کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اب کہاں سے آغاز کیا جائے گا، کس طرح کیا جائے گا، تو یہ پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ
حج کے 2 رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ، کب سے کب تک ہوگا، بہتر کیا ہے، پوری تفصیل گزر گئی، اور دوسرا رکن طواف زیارت ہے، عرفات میں وقوف کرنے کے بعد یہ ادا ہوگا، اور اس میں کم سے کم 4 چکر ضروری ہے، اس سے کم ہوئے تو طواف زیارت ادا نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.